ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات بہت قریب ہے، اور عن قریب ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے والے ہیں. وہ عظیم رات جو بخشش کی رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، روزی تقسیم ہونے کی رات ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے امی جان نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کو ایک رات بستر مبارک پر نہ پایا. جب میں نے تلاش کیا تو آپ جنت البقیع شریف میں، جو دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے، آپ اس کے اندر موجود تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. یہ ایک عرب میں قبیلہ تھا، یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قبیلے کی بکریوں سے جو ہے آپ نے یہ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس قبیلے کے اندر جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. تو بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو رات آنے والی ہے، اس رات میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے گنہگار ہیں جو بارگاہ مولا سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں گے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب بندہ اگر چاہے تو اپنی مغفرت کرا کر کے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے والے کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا ہے. اور احادیث کے اندر مفسرین نے، محدثین نے ان گناہوں کے بارے میں بتایا کہ جو اس گناہ کے اندر ملوث ہوگا وہ اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے گناہوں کے اندر آج شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس عظیم رات کے اندر جیسے دوسروں کا حق مارنا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اس طرح کے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے کو اس رات بھی نہیں بخشا جاتا ہے. اب ایسی راتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 6 رکعت نفل پڑھ کر کے اور دیگر نوافل اور اذکار ادا کر کے ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیں. ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر اپنی مغفرت کروانی ہے اور بارگاہ مولا سے بخشش کا پروانہ حاصل کرنا ہے تو یقیناً بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. اور جن گناہوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گناہ کرنے والے اس رات بھی نہیں بخشے جاتے ہیں، ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا ہوگا، تاکہ اللہ تبارک
तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे अजीज़ों, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा है। हम तो जब कब्रिस्तान जाते हैं इन रातों में तो आप देखें लाइटें भी लगी होती हैं, सब कुछ ऊपर से चमक रहा होता है, लेकिन अंदर क्या हाल है। और हर कब्र अंदर से अलग अलग है। कोई कब्र जन्नत का बाग होगी, जितना ऊपर नहीं चमक रहा है उससे कहीं ज्यादा अंदर चमक रहा होगा। और कुछ कब्र तो ऐसी होंगी कि बस नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या अंदर हाल होगा, अल्लाह की पनाह। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया, तुम क्या जानो कब्रों का हाल, अगर कब्रों का हाल जानना है तो मुर्दों से पूछो कि उनकी हालत कब्रों के अंदर क्या हो रही है। इसीलिए एक बुजुर्ग हैं हजरत अबू हज्जाज सोमाली, इन्होंने बयान फरमाया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है, तेरी खराबी हो, क्या तू नहीं जानता था मैं फितनों का घर हूं, तारीकी का घर हूं, तन्हाई का घर हूं, कीड़े मकोड़ों का घर हूं। ए इंसान, किस चीज ने तुझे मुझसे गाफिल रखा कि तू मेरे ऊपर अकड़ कर चलता था। और हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद ने फरमाया, मुझे ये बात पहुंची कि हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए, बात करते हुए कहती है, ए आदम के बेटे, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया, क्या तुझे मेरी तंगी, मेरी बदबू, मेरी वहशत, मेरी हौलनाकी और मेरे कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं दिलाया गया था। ये मैंने आज के दिन तेरे लिए तैयार करके रखे हैं, बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी करके रखी है। यानी आज तेरे लिए राहत भी है और तेरे लिए सजा भी है। अगर तूने मेरे लिए तैयारी की होगी तो आज तेरे लिए राहत है, और अगर तूने तैयारी न की होगी तो आज तेरे लिए कोई राहत नहीं है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अपनी कब्र के लिए खूब तैयारी कर लो, क्योंकि कब्र रोजाना 7 मरतबा ये पुकारती है, ऐ कमजोर आदमी, मुझे मिलने से पहले ही अपनी जिंदगी में खुद पे रहम कर ले। क्या तू उस वक्त खुद पे रहम करेगा जब आकर के तू मुझ में बोसीदा हो जाएगा, यानी गल जाएगा, सड़ जाएगा, तब तू अपने आप के ऊपर रहम करेगा। कब्र रोजाना 7 मरतबा पुकार करके कहती है कि ऐ बंदे, तू आज अपने ऊपर रहम कर ले। इसीलिए सुफियान सौरी फरमाते हैं, जो कब्र को अक्सर याद करे, ज्यादा से ज्यादा याद करे, वो कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग पाएगा। और जो कब्र की याद से गाफिल रहा, कब्र को याद ना करे, आज लोग कहते हैं हजरत कब्र को देख करके जो है डर लगता है, कब्र को याद करें तो डर लगता है, कब्र की बातें ना किया करें। याद रख लें, बुजुर्गान दीन हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, जो कब्र को ज्यादा से ज्यादा याद करेगा वो अपनी कब्र को जन्नत का बाग पाएगा, और जो कब्र की याद से गाफिल होगा, फरमाते हैं वो अपनी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा पाएगा। इसलिए कब्र को ज्यादा से ज्यादा याद करें। 7 मरतबा कब्र रोजाना पुकार करके कहती है, क्या तू उस वक्त रहम करेगा जब तू मेरे अंदर आकर के बोसीदा हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा। लिहाजा इसीलिए फरमाया गया कि कब्रें कहती हैं, आज रहम कर लो, कल मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगी, लेकिन अगर आज तुमने अपने ऊपर रहम ना किया तो मैं तुम्हारे ऊपर भी रहम करने वाली नहीं हूं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपनी कब्र को रोशन करें और ये जानने की कोशिश करें कि किन कामों के जरिए से हम अपनी कब्रों को रोशन कर सकते हैं। आज जो है शबे बारात है, शबे कद्र है, बड़ी बड़ी रातों में जो है कब्रिस्तान के अंदर लाइटें लगाई जाती हैं। हमें इन लाइटों की कोई जरूरत नहीं है, और हकीकत में देखें तो ये लाइटें कब्रिस्तान में दफन होने वालों के लिए नहीं लगाई गई हैं। ये तो हम उन रातों में जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, वरना मुर्दों को इन लाइटों की क्या जरूरत है, वो तो कब्र के नीचे पड़े हुए हैं। अगर उन्हें जरूरत है तो कब्र की रोशनी की जरूरत है, अगर उन्हें जरूरत है तो हमारे हम जो सवाब उन्हें पहुंचाते हैं, इसाले सवाब करते हैं, उन्हें इन चीजों की जरूरत है। लिहाजा जिंदगी के अंदर हमें ऐसे अमाल करना चाहिए कि हमारी कब्र रोशन हो। इसके हवाले से चंद काम मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहला काम यह करना है कि अपने अकीदे को जो है दुरुस्त रखना है, इसलिए कि अगर अकीदा दुरुस्त रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला कब्र जो है बिल्कुल तुम्हारी सही सलामत रहेगी। और आप देख लें, कब्र में 3 सवाल होते हैं, उन तीनों सवालों का ताल्लुक भी आमाल से नहीं है, अकीदे से ही है। कब्र में 3 सवाल होते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इसके बारे में यानी रसूल पाक की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, इनके बारे में क्या कहता था, मुझे बताएं। तीनों सवाल अमल के ताल्लुक से है या अकीदे के ताल्लुक से है? न नमाज के बारे में पूछा जाएगा,
جائے گا. یقیناً قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن قیامت کی پہلی منزل، یعنی کہتے ہیں نا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. اگر اس منزل میں کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور اس پہلی منزل میں جو سوال ہو رہے ہیں، آج لوگ عقیدے کو کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں. عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہابیوں کے ساتھ بھی ملنا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، بدعقیدوں سرکار کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہماری رشتہ داری ہو رہی ہے. یاد رکھ لیں یہ ہمارے قبر میں کام نہیں آنے والے ہیں. اگر قبر میں کوئی کام آنے والا ہے تو اہل سنت کا عقیدہ کام آنے والا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کو درست رکھیے. قبر میں تینوں سوال اعمال سے متعلق نہیں ہے، نہ نماز سے متعلق ہے، نہ روزے سے متعلق ہے، نہ کسی رشتہ داری سے متعلق ہے، نہ حقوق سے متعلق ہے. نہ یہ پوچھا جائے گا کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، نہ یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا. ہاں اگر قبر میں سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے عقیدے کے متعلق پوچھا جائے گا. 3 سوال ہوں گے اور وہ تینوں سوال عقیدے سے متعلق ہیں. اگر بندہ عقیدے کے ان سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا تو جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھ کر لوگ پلٹتے ہیں مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے. پھر جب بیٹھ جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ. پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام. پھر پوچھا جاتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پھر سوال ہوتا ہے تو ان کے بارے میں کیا جانتا ہے، یعنی اس نبی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے انہیں پہچانا، جو کتاب یہ لے کر کے آئے میں نے اس کی تصدیق کی. اور امام اہل سنت کا یہاں پر وہ شعر پھر سے یاد آتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو عقیدے کو اتنا مضبوط کر لو کہ جب قبر میں فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا جانتا تھا، اللہ کرے امام احمد رضا کا یہ شعر ہماری زبان پہ آ جائے اور ہم اس وقت فرشتوں سے کہیں سنو فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب بندہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے انہی کو جانا ہے اور یہ جو لے کر کے آئے میں نے اسی کو پہچانا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اب اللہ اتنا کرم فرماتا ہے اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو دوسرے مومنوں کی روح سے ملا دیا جاتا ہے. یہ اگر عقیدہ مضبوط ہو اور عقیدہ درست ہو تو یہ اس کا کام آنے والا ہے. لہٰذا اپنے عقیدے کی فکر کیجئے. دوستی اور رشتہ داری یہ کام نہیں آنے والی ہے. اگر کام آنے والا ہے تو عقیدہ کام آنے والا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ایک روایت اور ہے. فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہو گئے اور قبر تک ساتھ تشریف لے کر کے گئے. اس وقت تک قبر کھودی نہیں گئی تھی، لہٰذا میرے آقا تشریف فرما ہو گئے. لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے کیونکہ ابھی قبر کھودی نہیں گئی تو حضور بھی بیٹھ گئے اور ساتھ والے بھی بیٹھ گئے. فرماتے ہیں لوگ ایسے بیٹھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے. تو صحابہ کرام بیٹھ گئے. پھر آپ نے زمین کی طرف نظر فرمائی اور تنکے سے زمین کوریدنے لگے. ایک تنکا اٹھایا اسے زمین کو کوریدنے لگے. پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، یعنی میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا جب مومن دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس فرشتے کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں جن فرشتوں کے پاس جنتی تحفے ہوتے ہیں، جنتی خوشبو ہوتی ہے، جنتی لباس ہوتا ہے. وہ تمام تا حد نگاہ یعنی فرشتے جہاں تک اس مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک کہ وہ تمام فرشتے صف بصف کھڑے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے ملک الموت موت کا فرشتہ اسے خوشخبری سناتا ہے تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے، تمہارا ایمان سلامت ہے، تمہیں مبارک ہو. پھر دوسرے فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں تمہیں مبارک ہو تمہارا عقیدہ درست ہے، تمہارا ایمان سلامت ہے. اس کے بعد اس کی روح حضرت ملک الموت علیہ السلام کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے یعنی موت جو وہ مرنے والا رہتا ہے اس کی روح اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ فرشتے آ کر کے ہمارے ایمان کی مبارکبادی دے رہے ہیں، ہمارے عقیدے کی مبارکبادی دے رہے ہیں. تو اس کی روح جو ہے وہ حضرت ملک الموت کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے خوش ہو کر کے مشک سے قطرہ بہنے کی طرح نکل کر کے بہتی ہے. وہ
مشک سے جس طرح قطرہ بہتا ہے اس طرح سے اس کی روح بہ کر کے نکلتی ہے. پھر ملک الموت اس کی روح لے کر پلک جھپکتے ہی دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ فوراً اسے جنتی تحفوں میں لپیٹ دیتے ہیں. اس وقت زمین و آسمان کے درمیان ایک خوشبو پھیل جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ خوشبو کتنی اچھی ہے. دوسرے فرشتے کہتے ہیں ارے کیوں نہ ہو, یہ خوشبو آج روح قبض کی گئی فلاں مومن بندے کی روح ہے. تو خوشبو کیوں نہ ہو کہ فلاں مومن بندے کی روح ہے. جب اسے آسمان تک لایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ہر دروازہ آسمان کا یہ چاہتا ہے کہ اس روح کو مجھ سے گزارا جائے, کیونکہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے, اس لیے اس کی روح کو مجھ سے گزارا جائے. چنانچہ اسے اس کے عمل کے دروازے سے گزارا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے. جن جن آسمان والوں کے پاس سے وہ گزرتی ہے سب یہی کہتے ہیں خوش آمدید اس جان کو جس نے اپنے رب کا حکم مانا ہے, تاکہ اس کی روح کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے. حضرت ملک الموت اور ان کے جو دوسرے ساتھ والے فرشتے تھے وہ عرض کرتے ہیں الہی ہم نے فلاں مومن کی روح قبض کی ہے. اللہ تعالیٰ جبکہ ان سے زیادہ جانتا ہے, لیکن فرشتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہم نے فلاں مومن کی روح قبض کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اسے زمین کی طرف لوٹا دو, میں نے ان بندوں کو اسی سے پیدا کیا, اسی میں لوٹاؤں گا اور انہیں اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا. دفنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ اور ہاتھ جھاڑنے کی آواز بھی سنتا ہے. مجھے بتائیے جب ہمارا مردہ ہاتھ جھاڑنے کی آواز سنے, بغل میں کھڑا رہنے والا ہمارے ہاتھ جھاڑنے کی آواز نہیں سن سکتا ہے. جب ہمارا گنہگار مردہ ہمارے ہاتھ جھاڑنے کی آواز سن سکتا ہے تو کیا امام الانبیاء ہمارے صلاۃ والسلام کو نہیں سن سکتے ہیں؟ کیا رسول پاک اللہ کے جو محبوب ہیں کیا وہ ہماری آوازوں کو نہیں سن سکتے ہیں؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. لیکن ان دیوبندیوں کا اتنا باطل اور مردود عقیدہ ہے جو یہ مردود کہتے ہیں کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ نہیں سن سکتے ہیں. معاذ اللہ کہ وہ قبر میں مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں. امام احمد رضا نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب ہمارا گنہگار مردہ ہمارے ہاتھوں کے جھاڑنے کی آواز کو سن سکتا ہے تو پھر ہمارے آقا جو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں, جو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہیں, وہ ہماری آوازوں کو کیوں نہیں سنیں گے؟ دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور نے فرمایا کہ وہ مردہ ان کے ہاتھوں کے جھاڑنے کی آواز سنتا ہے. پھر اس کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں, 2 رحمت کے فرشتے, 1 عذاب کا فرشتہ. بندے کا عمل صالح جو ہوتا ہے یعنی 1 عذاب کا فرشتہ ہے, 2 رحمت کے فرشتے ہیں. جب یہ آتے ہیں اب اس مومن بندے نے جو عمل کیا ہوگا اس بندے کے عمل جو آ کر کے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. نماز قدموں کے پاس, روزہ سر کے پاس, زکوٰۃ دائیں طرف سے, صدقہ بائیں طرف سے, نیکی اور حسن اخلاق سینے کی طرف سے آ جاتے ہیں. اب عذاب کا فرشتہ جس جانب سے بھی اس بندے کی طرف آنا چاہتا ہے, اگر پیر کی طرف سے آئے تو پاؤں کی طرف کون ہے؟ فرمایا گیا کہ نماز ہے. نماز اس عذاب کے فرشتے کو روک دیتی ہے. اگر وہ سر کے پاس سے عذاب کا فرشتہ آنا چاہے تو روزہ اسے روک دیتا ہے. اگر دائیں طرف سے آنا چاہے زکوٰۃ روک دیتا ہے, بائیں طرف سے آنا چاہے تو صدقہ روک دیتا ہے, اور اگر اوپر سے آنا چاہے تو فرمایا نیکی اور حسن اخلاق روک دیتے ہیں. یعنی وہ عذاب کا فرشتہ جس طرف سے آنا چاہے اس کو روک لیتے ہیں. اب وہ فرشتہ اتنا وزنی ہتھوڑا لے کر کے کھڑا ہوتا ہے. فرمایا گیا میرے آقا فرماتے وہ جو عذاب کا فرشتہ آیا تھا اس کے پاس اتنا وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر مینا میں جمع ہونے والے حاجی سب مل کر کے اسے اٹھائیں تو وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں. یعنی اتنا وزنی جو ہتھوڑا ہوتا ہے. اور وہ کیوں آتے ہیں؟ اس مردے کو عذاب دینے کے لیے آتا ہے. وہ فرشتہ لے کر کے آتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اے نیک بندے, میں جدھر سے بھی آنا چاہا تیرے عمل نے روک لیا ہے, مجھے تجھ تک پہنچنے تیرے عملوں نے نہ دیا. یاد رکھ یہ ہتھوڑا دیکھ لے, اگر مینا میں جمع ہونے والے حاجی بھی اس ہتھوڑے کو اٹھاتے تو وہ اٹھا نہ پاتے. اے نیک بندے, اگر نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ تیری حفاظت نہ کرتے تو میں اس ہتھوڑے سے تجھے ایسی مار مارتا جس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھتی. وہ رحمت کے فرشتوں سے پھر فرشتہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے اور تم اس کے لیے ہو. یعنی 2 رحمت کے فرشتے بھی تو آئے ہوئے تھے. تو اب عذاب کا فرشتہ جب ہر طرف سے آنا چاہتا ہے آ نہیں سکتا ہے تو وہ عذاب کا فرشتہ اتنا کہہ کر کے جاتا ہے تم نے عمل کر لیا ہے, اپنے آپ کو بچا لیا. اگر عمل نہ کرتے میں اس ہتھوڑے سے ایسی مار مارتا کہ تمہارے
تمہاری قبر جو ہے آگ سے بھڑک اٹھتی. پھر وہ عذاب کا فرشتہ جاتے ہوئے کہتا ہے اب میرا تو یہاں کوئی کام نہیں ہے, اے رحمت کے دو آئے ہوئے فرشتے یہ تمہارے لیے ہے, تم اس کے لیے ہو. لہٰذا وہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. اور پھر رحمت کا ایک فرشتہ دوسرے سے, اب دو ہی فرشتے یہاں بچے, دونوں رحمت کے فرشتے ہیں, اور بندہ ہے قبر والا مومن اور نیک عمل کرنے والا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرو, نماز روزے کی پابندی بھی کرو, زکوٰۃ بھی ادا کرو, صدقہ بھی ادا کرو. فرمایا ایک رحمت کا فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اللہ کے اس دوست سے نرمی کرنا کیونکہ یہ بڑی مصیبت سے آیا ہے, اس لیے کہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے. تو ایک رحمت کا فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ یہ اللہ کا دوست جو ہے بڑی مصیبت سے آیا ہے. تو دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے بتا تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ ہے. وہ پھر پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. فرشتہ پھر پوچھتا ہے تیرے نبی کون ہے؟ کہتا ہے پوچھنا کیا ہے, میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پھر فرشتہ پوچھتا ہے بتا تو کیا جانتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ جانا. یہ سوال جب فرشتے کرتے ہیں تو سختی سے پوچھتے ہیں اور یہ مومن کو پیش آنے والی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے. پس آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے, اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ, جنتی لباس پہناؤ, جنتی خوشبو سے اس کو معطر کر دو اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے پھیلا دو. ایک جنتی دروازہ اس کے سر کی طرف, ایک جنتی دروازہ اس کے قدموں کی طرف کھول دو. فرشتے پھر کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا, تجھے عذاب قبر نہیں ہوگا. وہ مردہ کہتا ہے یا الہی قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کی طرف لوٹ جاؤں, میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹوں اور جو کچھ پاؤں اور وہ سب کچھ پاؤں جو تو نے میرے لیے تیار کر کے رکھا ہے. چنانچہ قیامت کے دن چمکتے چہرے کے ساتھ اسے قبر سے اٹھایا جائے گا, چمکتے چہرے کے ساتھ اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو قبر میں کام آنے والا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا یہی تو ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو, ہمارے عقیدے سلامت ہو. اس لیے قبر کو اگر روشن کرنا ہے تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے تمام باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, مفسر قرآن علامہ ابو قاسم بن ہبت اللہ نے فرمایا ہمارے ایک مکتب کا کلاس فیلو جو تھا, ساتھی تھا, اس کا انتقال ہو گیا تو استاد نے اسے خواب میں دیکھا. اب شاگرد کا انتقال ہو گیا تو استاد نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا گیا. تو استاد نے پوچھا کہ فرشتوں کے ساتھ تیری کیسی گزری, یعنی جو قبر میں سوال کرنے والے آتے ہیں منکر نکیر, ان کے ساتھ تیری کیسی گزری؟ اس نے کہا استاد صاحب جب نکیرین آئے مجھے بٹھا کر کے پوچھا تیرا رب کون ہے, تمہارے نبی کون ہے, اس وقت اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں ان فرشتوں سے کہوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دو. اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے جب فرشتوں سے کہا ارے میرے دین کے بارے میں پوچھتے ہو, میرے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہو, اللہ کا واسطہ ہے مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے چھوڑ دو. بس ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ارے اس نے ہمیں بہت بڑی قسم دی ہے, اسے چھوڑو. لہٰذا وہ دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. بتائیں یہاں کس کا وسیلہ دیا گیا؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وسیلہ دیا گیا. جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر و عمر سرکار مدینہ کے در کے جو ہے غلام ہیں, محتاج ہیں. جب ان کا یہ حال ہے تو بتائیں جب غلام اتنی شان رکھتے ہیں تو پھر میرے آقا کی شان کیسی ہوگی؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ جو ہے بدعقیدوں سے دوستی کر کے اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنی رشتہ داری کر کے جو ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں. میرے عزیزوں کچھ کام نہیں آنے والا ہے, اسی لیے شاعر نے کہا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا, ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا, آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ, میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا. فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا, دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, یعنی جو چار یاروں سے محبت کرے گا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی. فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اس لیے میرے عزیزو یہ چند باتیں تھیں. ابھی تو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آج رات میں جو میرا درس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اس کا دوسرا حصہ قبر کو روشن کیسے کریں, کچھ اعمال آپ کے سامنے میں اور پیش کروں گا. قبر کو روشن کیسے کریں آج میرا یہی عنوان تھا, اور اس حوالے سے یہ پہلی چیز ہے کیا ہے, اپنے عقیدے کو
اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت، رسول اللہ کی مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، یہی ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اعلی حضرت کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت و جماعت ہی ہے، لہذا اہل سنت پر اپنے آپ کو قائم رکھیں اور اپنی قبر کو جو ہے روشن کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کا دوسرا حصہ رات میں پیش کروں گا۔ میں وقت کی قلت کے پیش نظر یہاں پر جو ہے ایک عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں اس کو لکھوا کر کے جو ہے اپنے چینل پر ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور اس پر میرے عنوانات آج بھی ڈالے گئے ہیں۔ مردے کو دفن کیسے کریں، مردے کو تلقین کیسے کریں، یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے مردے کے ساتھ میں کیا، اب ظاہر سی بات ہے اب ان کے جانے کے بعد میں ہم ان کے لیے ایسا کچھ کریں جو ان کو فائدہ دے، ایسا کچھ کرے جو ان کو فائدہ دے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں صفحہ 221 پر فرمایا کہ حدیث میں ہے، یہ بہت اہم بات ہے، آج اس کام کو ہمارے لوگوں نے چھوڑ دیا اور اپنے مرنے والوں کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ ان کا فائدہ کیجئے، ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو پیدا فرمائے گا جو ہمارا فائدہ کرے گا، ہمارا فائدہ کرے گا، اس لیے اس عمل کو لازمی طور پر کریں۔ اس کی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈالتے ہیں۔ صرف حدیث پاک سن لیں کہ حدیث میں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا کوئی بھائی مسلمان مرے اور اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو تم میں ایک شخص اس کی قبر کے سرہانے سر کے پاس کھڑا ہو کر کے کہے، یا فلاں بن فلانا، یعنی اے فلاں عورت کے بیٹے، اے فلاں عورت کے بیٹے، یعنی اس کا نام لے اور ماں کا نام لے، باپ کا نام نہیں لینا ہے، اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کر کے آواز دینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ یہ مردہ سن رہا ہے اور حضور نہیں سن رہے ہیں، کیا عقیدہ ہو سکتا ہے ایسا؟ حضور فرماتے ہیں سنے گا جواب نہ دے گا، پھر دوبارہ کہو اے فلاں عورت کے بیٹے، حضور فرماتے وہ دوبارہ بھی سنے گا لیکن اب کیا کرے گا؟ سیدھا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہاں مردہ سیدھا ہو کر کے بیٹھ رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ کیا عقیدہ بنایا دیوبندیوں نے، بس اللہ ہی کے بنا، ایسا گندا عقیدہ بنایا ہے۔ حضور فرماتے وہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ میں سنے گا لیکن کچھ کہے گا نہیں، دوسری مرتبہ سنے گا اور اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ حضور فرماتے پھر تیسری مرتبہ کہو اے فلاں عورت کے بیٹے، حضور فرماتے تیسری مرتبہ کہے گا اے بندے مجھے بتا کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے، لیکن آواز تمہیں نہیں آئے گی، تمہیں بتانا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو تم کلمے کی تلقین کرو، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ وہ جب تمہاری زبان سے سنے گا نا مردہ تو یہی کلمات اپنے زبان پر دہرائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ جب نکیرین آئیں گے نا فرشتے سوال کرنے والے، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھے، اسے اس کے لوگ اس کا کلمہ سکھا رہے ہیں، اسے اس کا کلمہ سکھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی جو آج سے ہمارا درس ہوگا شب برات تک کے، انشاءاللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے متعلق ہوگا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ عشاء کے بعد بھی آپ تمامی ذرا شرکت فرمائیں، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہو اور اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے، تو انشاءاللہ قبر میں بھی فائدہ ہوگا اور حشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔